ایک حدیث پاک سبحان اللہ، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں، جو ہے آپ کی سبحان اللہ۔ اب سنیے حدیث پاک جس راویہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ ہے، وہ اس بات کو بیان کرتی ہیں اور اس حدیث کو نقل کرنے والے امام طبرانی ہے، یہ دوسری صدی کا محدث ہے۔ سبحان اللہ، 260 میں ان کی ولادت ہے اور 360 میں ان کا وصال ہے۔ اللہ اکبر، ہاں پوری صدی ہے۔ تو یہ دوسری صدی کا محدث، اس کی کتاب موجم الکبیر 25 جلدوں میں، سبحان اللہ، جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 28 پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیے اس کی راویہ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ ہے۔ سبحان اللہ، کون؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ زاکیہ زکیہ مزکیہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ عفیفہ کاملہ مکملہ، سچے باپ کی سچی بیٹی سیدہ محبوبہ محبوب کائنات سیدہ عائشہ الصدیقہ اس حدیث پاک کی راویہ۔ کون صدیقہ؟ کون عائشہ الصدیقہ؟ حدیث پاک کی راویہ حضرت عائشہ الصدیقہ۔ کون عائشہ؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، اور تیری پاکیزگی اور تقدس کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ۔ اور آگے کیا کہا کہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا۔ آج کسی کو اس کی ماں نے بتایا کہ میں تیری ماں ہوں، کسی کو اس کے باپ نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، کسی کو اس کے نانے نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے، کسی کو اس کے نانی نے بتایا یہ تیری ماں ہے، کسی کو اس کے بھائی نے بتایا یہ تیری ماں ہے۔ ارے سنیو، اپنے مقدر پہ ناز کرو، ہمیں کسی اور نے نہیں، خود رب العالمین نے بتایا ہے عائشہ تمہاری ماں۔ سبحان اللہ، ازواجہ امہات، نبی کی بیویاں ساری تمہاری مائیں لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے بد نصیب ہے وہ جنہوں نے ماں کے کہنے پہ ماں کو ماں مان لیا، جنہوں نے باپ کے کہنے پہ ماں کو ماں مان لیا، جنہوں نے نانے کے کہنے پہ ماں کو ماں مان لیا، چاچے اور تائے کے کہنے پہ ماں کو ماں مان لیا، جنہوں نے بھائی کے کہنے پہ ماں کو ماں مانا، لیکن رب کے کہنے پہ عائشہ کو ماں نہیں مانا۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ ارے سنی، اپنی قسمت پہ ناز کر، ہم نے اس جنم دینے والی ماں کو بھی ماں مانا ہے، اور جسے رب نے ماں کہا ہے ہم نے اس کو بھی ماں مانا ہے۔ تو حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ تو جس مقام کبھی مکی تھی
جو تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ آخر میں جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر، جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر، کھینچ لیں گے ہم ایسی زباں عائشہ، کھینچ لیں گے ہم ایسی زباں عائشہ۔ وہ پاک باپ کی پاک بیٹی، وہ سچے باپ کی سچی بیٹی، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے، میرا حجرہ تھا اور وہاں پر میرے حجرے میں رسول اللہ بھی تشریف فرما ہے، صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ بھی تشریف فرما ہے اور وہیں پر حضرت صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے۔ اب حدیث پاک کے لفظ سنیے گا جو کہتے ہیں میلاد کہاں پہ ہے۔ میلاد کے لفظ روایت میں موجود ہیں، تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ عنہ میلادہما عندی۔ سبحان اللہ، میلادہما عندی۔ اما عائشہ الصدیقہ ہے میرا حجرہ، رسول اللہ وہاں پر، صدیق اکبر وہاں پر۔ فرمایا میں نے کیا دیکھا؟ صدیق اکبر اپنا میلاد بیان فرما رہے تھے، رسول اللہ اپنا میلاد بیان فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، میلاد کے لفظ ہیں میلادہما عندی، ان دونوں نے، رسول اللہ نے اور صدیق اکبر نے میرے حجرے میں بیٹھ کے اپنا اپنا میلاد پڑھا ہے۔ تو جب صدیق اکبر نے اپنا میلاد پڑھا، سننے والے رسول اللہ تھے، اور جب رسول اللہ نے اپنا میلاد پڑھا، سننے والے صدیق اکبر تھے۔ تو پتہ چلا میلاد پڑھنا خود رسول اللہ کی سنت ہے، اور میلاد کے سننا حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔